بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. صدق اللَّهُ العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میں نے آج جو 2 آیات سورہ حجرات کی تلاوت کی ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ان آیات میں ایک فرق کیا گیا ہے اسلام اور ایمان. کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بدو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایک ایمان ہے قانونی زبان سے اقرار، اور ایک ایمان ہے حقیقی، وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے. لیکن فرمایا اگر تم اس حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے جزا میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. اور یہ اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. البتہ اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کون ہوتا اللہ کے نزدیک، تو مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یعنی وہ تصدیق القلب جو ہے وہ یقین قلبی کی شکل اختیار کر گیا. اور اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. اصل میں اسلام کی جو حقیقت ہے اور اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں جو درجہ بندی ہے، اس کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ایک آیت جو ہے سورہ مائدہ کی بڑی اہم ہے. جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا تو بہت سے حضرات، بہت سے صحابہ جو ہیں پریشان ہوئے کہ اس سے پہلے جو ہے اشارات تو آ گئے تھے. یہ پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، فرما دیجئے کہ ان میں گناہ بھی ہے، کچھ خیر بھی ہے، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ خیر سے بہت بڑھ کر ہے. تو اسی وقت ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. پھر ایک اور اشارہ آ گیا تھا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے. اب آخری حکم جو آیا ہے اس کے انداز بھی بڑے تیکھے ہیں. حل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں اب بھی؟ تو بہت تشویش ہوئی صحابہ کو کہ ہم تو شراب پیتے رہے ہیں اور اتنا عرصہ ہمیں گزر گیا. تو یہ میں آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو ہر خلیے میں، جسم کے ہر سیل میں شراب کے اثرات پہنچ چکے. تو اب گویا کہ کیسے نجات ہوگی، اس پر آیت اتری. تو
کہ کوئی حرج نہیں ہے جو لوگ ایمان اور اسلام پر عمل کرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ جو کچھ کھاتے پیتے رہے اس کے حرمت کے آخری حکم کے آنے سے پہلے، ان پر کوئی حرج نہیں۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب تک کہ وہ تقوی کی روش پر رہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی کیا اور ایمان لے آئے، یعنی اسلام کا پہلے تھا معاملہ جس کے ساتھ عمل صالح ایک علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے تھی، اب ایمان حقیقی ہے تو عمل اس کے تابع ہو گیا۔ ثم اتقوا، پھر اور تقوی ہوا، فاحسنوا، اور وہ احسان میں داخل ہو گئے۔ تو گویا کہ اسلام، ایمان، احسان 3 درجے، اور یہ ہم حدیث جبرائیل میں پڑھ چکے ہیں۔